بھارتی آرمی چیف کے حوالے سے ڈیٹیلز تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر بریک پر جانے سے پہلے جس طرح سے کراچی کی سیاست کے حوالے سے ہارون صاحب نے ایک پکچر ہمارے سامنے رکھی، تو اس کی مضبوط تمام بنیادوں کو دیکھنے کے لیے اس وقت جماعت اسلامی کے کراچی سے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بے حد شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، بلدیاتی قانون کے خلاف سندھ کی اپوزیشن جماعتیں تو احتجاج کر رہی ہیں اور آپ کی طرف سے جماعت اسلامی کی طرف سے دھرنا دیا گیا ہے، میں سارے سوالات آپ سے پوچھوں گی، مگر آپ نے کہا کہ سندھ میں اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہمارے سوداگر بن گئے ہیں، ذرا اس جملے کا مجھے مطلب سمجھائیے گا کہ کیا اشارہ آپ مکمل اپوزیشن کی طرف کر رہے ہیں یا صرف تحریک انصاف کی طرف اشارہ ہے، MQM کی طرف اشارہ ہے، کس طرف اشارہ آپ کر رہے ہیں؟ نہیں، اصل میں دیکھیں، ایک تو جو اپوزیشن سندھ کی ہے نا، وہ وفاق میں حکومت میں ہے۔ اب کراچی کے جو بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں نا، جو پیپلز پارٹی ہے 14 سال سے وہ جو کر رہی ہے، تو اس کے خلاف تو ہم تحریک چلا ہی رہے ہیں، اپنا حق مانگ رہے ہیں، لیکن جو بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں نا، کور ایشو، اس کا تعلق وفاق سے ہے۔ مثلاً اگر ہماری مردم شماری غلط ہوئی اور ہمارے 1 کروڑ لوگوں کو گنا نہیں گیا اور مستقل پتے کی بنیاد پر انہوں نے بھیج دیا، تو وفاق کا سبجیکٹ ہے۔ پچھلی حکومت میں ہوئی تھی، 3 سال تک انہوں نے کچھ نہیں کیا، 5% بلاک بھی نہیں کھولے، اس کو نوٹیفائی کر دیا غلط مردم شماری کو، اور نئی مردم شماری کے لیے جو انہوں نے اپروو کیا ہے جو طریقہ کار، وہ وہی ہے جو ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ ہمارے ساتھ خون مارا جائے گا ہماری آبادی پہ، ہماری نمائندگی کمپرومائز ہوگی، ہمارے وسائل کمپرومائز ہوں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 مسئلہ کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ وفاق نے کیا ہے، MQM اور PTI کولیشن میں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کے الیکٹرک وفاق کا سبجیکٹ ہے، جس کو گیس مل رہی ہے، چولہوں میں اور صنعتوں میں گیس نہیں آ رہی۔ تیسری بات یہ ہے، چوتھی بات یہ ہے کہ اس وقت جو بڑے بڑے منصوبے ہیں، اس میں وفاق شامل ہو گیا ہے کہ 4 منصوبے کو انہوں نے 1% پانی کراچی کو چاہیے، 1%، اس کو اپروو نہیں کیا انہوں نے۔ 650 ملین گیلن کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اب انہوں نے اس کو 260 ملین گیلن کر دیا۔ ماس ٹرانزٹ کے جو KCR ہے اس کا افتتاح کر دیا، لیکن کچھ نہیں پتا آگے کا مسئلہ کیا ہے، ری سیٹلمنٹ پلان کچھ نہیں۔ تو یہ تو ان کا سبجیکٹ ہے۔ جو صوبائی حکومت ہے وہ جو ہے وہ اس میں ظاہر کالا قانون لے آئے ہیں، ساری چیزوں کا قبضہ کر رہے ہیں۔ اب یہ اپوزیشن ہے 1.5 مہینے بعد ہمارے دھرنے کے 15ویں دن جا کر بیدار ہوئی اور ایک مکس پلیٹ بھانمتی کا کنبہ اکٹھا ہوا، ایک پروگرام کیا جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا، آدھے گھنٹے کی دھرنی دی اور اس کے بعد جو ہے وہ چلے گئے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس بنیاد کے اوپر جو ہے ہم اپوزیشن کا رول ہونا چاہیے تھا، جس کو احتجاج کرنا چاہیے تھا، جس کو جو ہے وہ بالکل ناطقہ بند کر دینا چاہیے سندھ حکومت کا۔ 2013 میں بھی MQM ان کے ساتھ کولیشن میں تھی اور یہ 80% اختیار تو 2013 میں ہمارے جو ہے غصب کر لیے گئے تھے۔ اس وقت MQM ان کی اتحادی تھی اور 1 سال مزید اتحادی رہی تھی اور اس بنیاد کے اوپر الگ نہیں ہوئے تھے حکومت سے۔ تو اس سارے جرائم میں اگر یہ شریک ہوں تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے نا وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر ہم کریں؟ لیکن نعیم الرحمان صاحب، ابھی 27 فروری کی انہوں نے ڈیٹ بھی تو اناؤنس کر دی نا، آپ یہ بھی تو دیکھیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی باتیں بالکل اپنی جگہ بجا ہیں، مگر 27 فروری کی تاریخ بھی انہوں نے دی ہے اس کے خلاف نکلنے کے لیے، گورنمنٹ کے خلاف، جو پیپلز پارٹی ہے اس کے خلاف۔ دیکھیں، اب یہ جنوری چل رہا ہے اور قانون کا مسئلہ اس وقت ہے، اور میرا خیال ہے علی زیدی بھول گئے، وہ شاید 30 فروری دیتے تاکہ وہ آتی ہی غلطی سے 27 دے گئے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سی سیریسنس ہے کہ آپ جو ہے وہ کاؤنٹر پروگرام رکھنے سے اسپیس سیونگ کے لیے اور خبریں بنانے کے لیے؟ بھائی 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں دی ہیں کراچی میں PTI کو، 30 MP بیٹھے ہوئے ہیں ان کے، کراچی کی چیزوں کو سیریس لیتے ہیں نہیں۔ پوچھیں آپ ان کی کسی بھی لیڈرشپ اس قانون میں کیا ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا۔ ایک آدھا بندے کے علاوہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کراچی کا مسئلہ ہے کیا، یہ جانتے نہیں ہے، صرف پیسے کی بنیاد پر، گاڑیوں کی بنیاد پر ان کو ٹکٹ ملے، تو کراچی سے ان کا کیا لینا دینا ہے؟ اس لیے مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ بہرحال دیکھیں، اس ایک پوائنٹ پہ سب متفق ضرور ہیں کہ یہ قانون واپس ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے جو اسٹرگل ان کو کرنی چاہیے تھی وہ انہوں نے نہیں کی۔ جماعت اسلامی کی اسٹرگل دیکھ لیں، آج ہم نے شارع فیصل اتنی لمبی ریلی کی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں۔ 1-2 دن کے نوٹس پہ ہم نے کہا کہ دھرنا ہمارا جاری ہے، ہزاروں لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں دھرنے، اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور پورا دن انہوں نے ایکسرسائز کی ہے۔ تو اب یہ ہم آگے گیئر اپ کر رہے ہیں، ہم ان لوگوں کا انتظار نہیں کر سکتے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کی بنیاد پر کہ ہم اکیلے چل رہے ہیں، لوگوں کا اعتماد بڑھ رہا ہے اور امید بن رہی ہے، انشاءاللہ ہم واپس۔ چلیں، یہ تو حافظ صاحب بڑی زبردست بات ہے، مگر جس طرح سے آپ نے بلدیہ قانون کی بات کی، آپ کا بھی موقف یہی ہے کہ یہ کالا قانون ہے، اس کو واپس ہونا چاہیے، اور باقی اپوزیشن کی جماعتیں بھی یہی بات کر رہی ہیں۔ تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ یا وہ تمام جماعتیں آپ کے ساتھ مل جائیں اور آپ ایک دوسرے کو مضبوط کریں اور پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے خلاف نکلیں، تو وہ زور بھی زیادہ چلے گا، عوام بھی آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ آئے گی؟ دیکھیں، جس پارٹی نے سیریس طریقے سے ہمارے ساتھ ملاقات بھی کی اور ہمارے دھرنے بھی کیا ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب اور PSP ہے۔ جتنی بات ہے وہ میں مانتا ہوں، اختلاف تو پارٹیوں میں ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے سیریس پیشکش بھی کی، وہ آئے بھی، اور وہ انہوں نے اپنی حد تک احتجاج بھی کیا ہے۔ MQM کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی جدوجہد کرنا اپنے اعتبار کو کھونے کے مترادف ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ بے اعتبار لوگ ہیں۔ ابھی یہ جو کل کا مظاہرہ کیا ہے، پہلے پریس کلب میں اناؤنس کیا، پھر فوارہ چوک پہ اناؤنس کیا، پہلے اکیلے اناؤنس کیا، پھر مل کر چلے گئے، پھر دھرنے کا اعلان کیا، پھر آدھا گھنٹے میں نکل گئے۔ بھائی یہ ٹیلی فونوں کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں،
ان کے ساتھ چل کر تو جو ہے کنفیوز ہو جائیں گے لوگ. انہوں نے 25 سال 30 سال کراچی کا بیڑا غرق کیا ہے اور تعلیم ہماری تباہ کی. اگر یہی کچھ کر رہے ہوتے جن کے اشارے پر شہر کھلتا تھا بند ہوتا تھا, اگر یہ کالے قانون کے خلاف جو 2013 کا تھا ساتھ نہ دیتے پیپلز پارٹی کا, تو ہمارا حال یہ تھوڑی ہوتا. اس لیے ان کے ساتھ تو چلنا بہت مشکل کام ہے, اور وہ تو ان کو خود نہیں پتا انہیں کہاں چلنا, ان کے اپنے آپس میں نہیں پتا. ایک آدمی ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے, ایک دوسری بات کہہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم پبلک کو کیوں کنفیوز کریں. ٹھیک ہے. نعیم الرحمان صاحب, میرے ساتھ ہارون رشید صاحب بھی موجود ہے. سر, آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے حافظ صاحب سے؟ مجھے تو بہت تعجب ہو رہا ہے کہ آپ بیک وقت سارے محاذ آپ کھولنا چاہتے ہیں. یعنی اگر کچھ بھی تائید حاصل ہو سکتی ہے, چاہے وہ زبانی تائید ہو پی ٹی آئی کی اور ایم کیو ایم کی یا مصطفیٰ کمال کی, تو وہ تائید کے آپ کو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. مجھے تو حیرت ہے آپ اس کی مذمت کر رہے ہیں. اس کی وجہ وہ کچھ بھی نہ کریں لیکن انہوں نے آپ کی تائید تو کی ہے. نہیں, وہ ٹھیک ہے. دیکھیں, اس حد تک تو میں بھی کہہ رہا ہوں نا, یہ دفتر آئے انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ہمارا اتفاق, لیکن پریکٹیکلی جب یہ بات ہوتی ہے نا کہ ان کے ساتھ چلیں, تو ساتھ چلنے میں تو پھر 1.5 مہینے بعد ہی شروع ہوتا ہے ہم. ایک بات تو یہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ اعتبار کا مسئلہ ہے, اور تیسری بات یہ ہے کہ بہت سارے ایشوز میں یہ خود بھی ذمہ دار ہیں. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, دیکھیں ہمارے اس دھرنے میں آپ نے کوئی پولیٹیکل بات نہیں کر رہا پارٹی اسکورنگ والی, اس میں ایم کیو ایم کے لوگ بھی آ رہے ہیں, ان کی وہ خاص جو آبادیاں ہوا کرتی تھیں وہاں سے, پی ٹی آئی کے ورکر بھی آ رہے ہیں, نون لیگ کے لوگ آ رہے ہیں. آپ یقین کریں اس وقت آپ اگر یہاں ہوتے تو آپ دیکھتے کہ اس سے کتنی امیدیں اب بنتی جا رہی ہیں. میں نہیں کہتا کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہو گیا ہے, لیکن کراچی میں ایک بہت طویل عرصے کے بعد ایک امید پیدا ہوئی ہے, اور جماعت اسلامی اب اس کو ایکسیلریٹ کرے گی اپنی اس پوزیشن کو. نعیم الرحمان صاحب, ہم وہی ہیں. آدمی وہاں ہوتا ہے جہاں اس کا دل ہوتا ہے. ہم وہی ہیں اور بہت غور سے اس کو دیکھ رہے ہیں, اور اس میں قطعاً کوئی شبہ نہیں ہے کہ کراچی کے ساتھ سوتیلی اولاد جیسا سلوک کیا جا رہا ہے. اور کراچی سب سے زیادہ ٹیکس پے کرتا ہے, کراچی سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے, کراچی سب سے زیادہ جابز فراہم کرتا ہے, اور کراچی کا پاکستانی معیشت میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے, اور اسی کے ساتھ سب سے زیادہ بدسلوکی کی جاتی ہے. پانی اس کا بیچ دیا جاتا ہے, پانی صاف نہیں کیا جاتا, کوڑا نہیں اٹھایا جاتا. ایک ایک مسئلے سے ہم واقف ہیں, باخبر ہیں, اور ہر اخبار نویس اس احتجاج میں شریک ہے. رہا بلدیاتی اداروں کے اختیارات کا مسئلہ, تو دنیا کا کوئی سب سے زیادہ کم فہم اور کم عقل آدمی ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ بلدیاتی اداروں کے بغیر بھی کوئی جمہوریت ہوتی ہے. بلدیاتی اداروں کی وجہ سے ہی تو ترقی ہوئی تھی نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں, اور پھر کچھ مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں بھی کافی کام ہوا. تو ہم وہی ہیں. ہم آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم کراچی میں یہ ہمارے لیے کمپلیمنٹ ہے. میں آپ سچی بات ہے, آج میں نے اپنے ایڈریس میں جو میں نے وہاں پل پہ سے کیا شارع فیصل پہ, یہی بات کہی کہ دانشوروں کو, سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو کراچی کی پشت پر آنا چاہیے, اور اس ماس موبلائزیشن جو ہو رہی ہے, جس سے امید بن رہی ہے پورا پنجاب, کے پی, بلوچستان اگر ساتھ آ جائے تو کراچی کی ترقی پورے ملک کی ترقی ہے. کراچی اس حال میں بھی جب پاکستان کی معیشت میں اتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, تو اگر یہ خوشحال ہو جائے اور اس کے مسئلے حل ہو جائیں تو ہم کہاں پہنچ جائیں گے. تو میں آپ سے یہی چاہوں گا بھی کہ انشاءاللہ آپ ہمیشہ اسی طرح سے جو ہے وہ ساتھ رہیں. اور بس یہ ضرور ہے کہ آپ نے جتنا بھی تجربہ کیا ہے, دیکھا ہے تمام چیزوں کو, بعض اوقات مجھے اس پر وہ ہوتی ہے کہ جو سب سے زیادہ ذمہ دار ہوتے ہیں, جب لوگ ان سے یہ کہتے ہیں نا کہ یار ان کے ساتھ مل کر کچھ کریں, ارے بھائی ان کے ساتھ مل جائیں گے تو مطلب کچھ بھی نہیں بچے گا, کنفیوز ہو جائیں گے لوگ, پھر تو نئی امید نہیں پیدا ہو سکے گی. مجھے برا اچھا یعنی اچھا نہیں لگتا اس طرح سے کہنا, اس میں سچی بات ہے کہ سارے محاذ ایک ساتھ کھولنا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ کراچی شہر میں جو سب سے بڑی تباہی ہوئی ہے وہ تو ایم کیو ایم کے ہاتھوں میں ہوئی ہے, اور پیپلز پارٹی نے موجیں کی ہیں ایم کیو ایم کی وجہ سے. ان کی فرینڈلی اپوزیشن یا پھر حکومت میں شامل رہی ہے. جب دونوں کام یہ مل کر کرتے رہیں, اسی سے تو ہم برباد ہوئے ہیں. تو اب اگر ہم اسی جگہ پہ تار کے لونڈے سے دوا لینے لگیں گے تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. اب تو ہم نکل گئے ہیں میدان میں, مجھے یقین ہے انشاءاللہ کراچی اپنی اصل کی طرف لوٹے گا انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. حافظ نعیم الرحمان صاحب کراچی سے. بہت آپ کا یہ تو ایسا موضوع ہے, کسی دن زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ سے بات ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, بالکل. ہارون صاحب, آپ مزید اس کے اوپر بات کریں گے یا پھر میں بھارتی آرمی چیف کے بیان کی طرف بڑھوں؟ اب یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. دیکھیے, آج ایک ممتاز کالمسٹ نے لکھا بھی ہے, جماعت اسلامی نئی انگڑائی لے رہی ہے. ایک طرف بلوچستان میں دھرنا انہوں نے دیا ہے اور اس کے اثرات واضح ہوتے جا رہے ہیں. کچھ کامیابیاں تو انہوں نے حاصل کر ہی لی ہیں,
جی اور کچھ کامیابی امید ہے کہ مزید بھی وہ حاصل کر لیں گے. تو ایک جو پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن کی تفصیل نہیں چھپی ہے, وہاں بھی کافی سیٹیں جیتی ہیں, کراچی میں بھی جیتی ہیں. جماعت اسلامی میں کچھ زندگی کے آثار ہیں. الٹیمیٹلی کیا ہوگا یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا. صحیح ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں. جب بریک سے واپس گے تو ایک تو کورونا وبا کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز مزید آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ یوریا کھاد کے بحران کے اوپر بھی بات ہوگی, اور سانحہ مری کے حوالے سے جو ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی تھی وہ اپنی رپورٹ کل بروز پیر کو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو پیش کرے گی. اس میں کیا نکات ہیں اہم جس کے اوپر بات ہو سکتی ہے, اس کی بریک کے بعد واپس اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, بریک پر جانے سے پہلے آپ نے یوریا کھاد سے متعلق کچھ بات تو کی تھی, مگر احسن اقبال صاحب نے تو سیدھا الزام لگا دیا ہے پی ٹی آئی کی حکومت پہ. وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے اپنی ہی سرپرستی میں یوریا کھاد سمگل کرائی ہے. وہ حکومت پہ الزام لگا رہے ہیں. احسن اقبال صاحب کو اتنا سیریسلی نہ لیا کریں. ہارون صاحب ان کو مشکل یہ ہے سیاسی لیڈر اتنے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں, اور جو پروفیسر صاحب جو وائس چانسلر بھی ہو جائیں پھر بھی اتنے ہی غیر ذمہ دار رہیں گے. وہ بات یہ ہے کہ سمگلنگ ہوئی ہے اور ذخیرہ اندوزی ہوئی ہے, دونوں چیزوں کی حکومت ذمہ دار ہے. سمگلنگ کی اس لیے ذمہ دار ہے کہ وہ روک نہیں سکی, ذخیرہ اندوزی کی اس لیے ذمہ دار ہے کہ وہ جو ذخیرہ یہ کوئی انٹیلیجنس نیٹ ورک کتنے کمزور ہے, آئی بی کی پرفارمنس پہلے سے بہتر ہے, اور آئی ایس آئی سے بھی مدد لے سکتے ہیں. وہ کیا انکار کر دیں گے, آپ کا خیال ہے؟ وہ تو کرنا چاہیے, ذمہ دار حکومت ہے. مگر یہ کہ خود کر رہی, یعنی عمران خان صاحب رات کو ٹرک چلا کے چمن لے جاتے ہیں یا ادھر لے جاتے ہیں ترخم, یا ان کے وزراء لے جاتے ہیں, کیا بچ گا نا. بات ہے ذمہ دار ہے حکومت, ظاہر ہے کہ حکومت کا کام ہے. مگر ذخیرہ اندوزی کی ہے برسوخ لوگوں نے, ان پہ نہ پولیس ہاتھ ڈالتی ہے. یہ اولیگریسی ہے. آپ سمجھتے ہیں اولیگریسی کیا ہے؟ یہ امراء کی حکومت ہے, یہ جمہوریت نہیں ہے, اور کبھی بھی جمہوریت نہیں تھی. اگر جمہوریت ہوتی تو بلدیاتی ادارے نہ ہوتے, پولیس قانون کے دائرے میں آزاد نہ ہوتی کام کرنے کے لیے, حکومتوں کے اشارے ابرو پہ کام کرتی, عدالتیں 120ویں نمبر پہ ہوتی, اور آدھے لوگ ٹیکس نہ دیتے, آدھے 50% لوگ ٹیکس نہیں دیتے, جو دیتے ہیں وہ بھی بیچ میں سے چوری کرتے ہیں. تو یہ مسئلہ تو یہ ہے. یہ نون لیگ کے دور میں بھی یہی صورتحال تھی, آج بھی یہی صورتحال ہے. یہ زیادہ نالائق حکومت ہے. وہ زیادہ کرپٹ تھے, یہ زیادہ نالائق ہے. کرپشن اب بھی ہے, نچلی سطح پہ کرپشن اتنی ہے, لیکن معاملے کو ٹھیک پرسپیکٹو میں بیان کرنا چاہیے. ان لوگوں کو سچ بولنے کی اللہ نے توفیق ہی نہیں دی. سیاستدانوں کوئی ایک آدمی سچ نہیں بولتا, آدھی بات کرتے ہیں, اور اسی سے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. اور اللہ کے بندو صاف بات کہو کہ سمگلنگ ہوئی ہے, حکومت اس کی ذمہ دار ہے,